بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علوم الحدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچرز میں تو آپ نے سن لیا نا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور آپ کا جو پریکٹیکل عمل ہے، تو اس میں جتنے دین کے احکامات ہیں وہ تو اس طرح ہے کہ وہ اتنے کلیئر طریقے سے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث اور پریکٹیکل عمل سے لے کے آج تک موجود ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی عمل دیکھا یا آپ سے کوئی کوشچن پوچھا تو آپ نے آنسر دیا، تو یہ حدیث ہے کہ جس کے ذریعے جس کے لیے کی ہم اسٹڈی اب کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے خبر کی اقسام اور علوم الحدیث کے ثبوت کی اصلاحات، ڈسٹریبیوشن آف حدیث اینڈ ٹرمینالوجی آف ایویڈنس۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی اب پچھلے لیکچر میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ارشادات آپ کے آئے ہیں وہ بہت سے تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل کنفرم ہے کہ بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا، لیکن آپ سن ہی چکے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے جعلی حدیثیں بھی ایجاد کی، تو اسی کی ریسرچ کرنے کے لیے یہ علوم الحدیث کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ علوم الحدیث تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگر سوال پوچھا گیا، جواب دیا گیا، آپ نے کوئی عمل کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لیکچرز کیے تو آپ سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نوٹ کر لیا، نوٹ کر کے اپنی نسل در نسل وہ چلتا آیا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر 150 ہجری کے بعد لوگوں نے حدیث کی بکس لکھی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی لکھی گئی لیکن وہ اتنا ایویڈنس ہمیں نہیں ہے، لیکن چلیں اس سے جتنی آئی ہیں وہ ہمیں بکس موجود ہیں۔ تو اب وہاں پر ضرورت ہوئی کہ جناب جن لوگوں نے کوئی جعلی حدیثیں وہ ایجاد کی ہوئی ہیں، جن کا مقصد کیا تھا، کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، یا اپنا مذہبی فرقہ بنانے کے لیے جنہوں نے ایجاد کیے، تو ان کی جانچ پڑتال کا سلسلہ ہوا، جس کو آپ علم الحدیث کہتے ہیں، کہ جس میں آپ ایک پوری ریسرچ کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں۔ تو یہ اصل میں علم ہے جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے جتنے بکس ہیں وہ جو ہم نے آپ کی ایجوکیشن کے لیے ورز کی ہیں تو وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، اور اس کی لسٹ پچھلے لیکچرز میں بھی تھیں، ابھی بھی ہیں۔ تو آج ہم اس میں آتے ہیں کہ تاریخی معلومات کے حصول کے ذرائع، یعنی کس طرح سے پرانی انفارمیشن پرانے لوگوں کی ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایویڈنس، کچھ ثبوت ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تواتر ثبوت ہے جس کو فریکوینٹ ایویڈنس کہتے ہیں، یہ تو 100% کنفرم ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا آپ کو؟ اس کو آپ کہتے ہیں وہ خبر کو بے شمار ذرائع سے ہم تک پہنچی ہو، اسے یہ متواتر کہلاتی ہے۔ ہر ٹائم، ہر علاقے میں ہزاروں افراد اور سینکڑوں کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی جائے، یہ ہوتی ہے متواتر۔ اس کی آپ ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر مسٹر اے نے کوئی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے مسٹر بی سے سنا تھا۔ مسٹر بی بھی یہی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے مسٹر سی سے سنا ہے۔ سی کہتے ہیں کہ میں نے مسٹر ڈی سے سنا ہے۔ ڈی کہتے ہیں مسٹر ای سے سنا ہے، اور ای جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسٹر ایف سے سنا ہے، اور مسٹر ایف کہتے ہیں کہ جی سے سنا ہے، اور مسٹر جی کوئی صحابی ہیں کہ جو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یہ فرض کر لیں، یہ اب اے بی سی سے لے کے جی تک کے جتنے لوگ ہیں یہ مختلف ٹائم کے لوگ ہیں، اور فرض کیجئے کہ ہر ٹائم میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں، یعنی مسٹر جی نہیں بلکہ کوئی 1000 کے قریب بندے ہو،
اس طرح مسٹر ایف ہے تو انہی کے ٹائم کے لوگ جو ہیں لیٹ سپوز کہ وہ کوئی 2 لاکھ بندے ہیں، مسٹر 3 ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی 2-3 لاکھ بندے ہیں، اسی طرح ہوتی ہوئی انفارمیشن آ جائے پھر تو 100% کنفرم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، بالکل 100% ایویڈنس ہے۔ تو متواتر انفارمیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جس میں کسی انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا، یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے سورج میں روشنی ہے اور انرجی میں زمین سورج سے آتی ہے، اس میں کوئی کسی انسان میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی غلطی یا فراڈ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یعنی اگر دن کا ٹائم ہے تو کوئی انسان بھی یہ کہے گا کہ نہیں جناب سورج نہیں، کوئی کہہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا نا۔ تو اتنا یہ 100% ایویڈنس ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں تو وہ بھی ہسٹوریکلی ہمیں ایویڈنس آیا ہے۔ تو آئیے ہم کچھ اور مثالوں سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ مثال کے طور پر آج سے 20 سال پہلے 2001 میں 9/11 کا دھماکہ ہوا تھا امریکہ میں، تو اب بتائیے وہاں سے آپ تک انفارمیشن یہ 20 سال میں کیسے پہنچی ہے، اور آپ کو کیا یہ پروف ہے کہ ایسا 9/11 ہوا؟ کوئی اس کے لیے امریکہ میں کچھ ٹاورز تباہ ہوئے، اس میں کوئی اختلاف ہے کسی میں؟ پوری انسان میں کسی بھی ملک کے آدمی میں کوئی اختلاف نہیں، اتنا 100% ایویڈنس ہے۔ تو اس کو کہیں گے کہ یہ تواتر ہے، ایک فریکوینٹ ایویڈنس ہے، اور کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پورے 20 سال کے اندر تک یہ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے، ہر میگزین میں، ہر اخبار میں، ہر ٹی وی میں پوری انفارمیشن اویلیبل ہے۔ اچھا، اس سے پہلی ہسٹری میں 1947 میں پاکستان انڈیا میں آزادی ہوئی تھی، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں اس میں اختلاف کرے گا۔ اس سے پہلے چلے جائیں 1525 میں انڈیا میں مغل حکومت بنی تھی، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ آپ کہیں گے نو۔ اس سے پہلے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں تو 609 سی کا پیریڈ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دے دی اور آپ نے پھر نبوت کا اعلان کیا تھا، تو پھر آپ نے قرآن مجید پڑھایا، دعوت دین یعنی دین کی دعوت کو پہنچایا، نماز، حج، روزہ، قربانی، اس کا پورا طریقہ کار، اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے۔ 609 سے لے کے 632 تک کا پیریڈ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی گئی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف یعنی نان مسلمز کو بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، نان مسلمز میں بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں 1C یعنی یہ جو آپ کا کیلنڈر جو اب اس وقت 2021 ہے، تو اس کا نمبر 1 شروع ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ کی نبوت کا سلسلہ تھا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی میں بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اور پیچھے چلے جائیں 1200 BC کا پیریڈ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ چلا تھا، اور فرعون پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس کو اس کی پوری ملٹری کو وہ غرق کر دیا تھا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اب یہ 1200 BC سے لے کے آج تک کو اب دیکھ لیں 3200 ایئرز اتنا گزر گیا یہ واقعہ، تو اس پورے واقعے میں اب اتنے 3200 سال کے زمانے کی ساری بکس پڑھ لیں، کسی میں کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ واقعہ ہے۔ تو یہ ہے تواتر اور ثبوت۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب سلسلہ ہوا تو قرآن مجید آپ نے پڑھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیے، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، اور ایتھیکل احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے کیے۔ اس میں پوری امت مسلمہ میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نان مسلمز نے بھی جو بھی بک اتنے سالوں کی جو بھی جن اسکالرز نے بھی پڑھی ہیں تو وہ بھی ایگریڈ ہیں کہ جی ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل عمل پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جو جاری ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایون حج کو دیکھیے تو حج کے بارے میں
ہمیں یہ پورا ایویڈنس 4000 سال سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں یہ، مگر کہ مکہ مکرمہ شہر ہی نہیں تھا اس وقت، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ یہ بنایا تھا کعبہ، اور وہاں پہ پھر دعوت پہنچی، تو اس ٹائم سے لے کے آج تک حج چل رہا ہے اور یہ ہر سال ہو رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چلو ہمیں تو ابھی 40-50 ایئرس تک کا ہی ہمیں ایویڈنس اتنا ہے ویڈیو کی شکل میں، کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا اس سے پہلے کہ آپ پڑھیں تو چلے بکس میں پوری انفارمیشن آتی، کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ اب دیکھیے کہ یہ ہے تواتر کی ڈیفینیشن، کہ جس میں 100% ایویڈنس ہے، پروف ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ دن میں سورج کی روشنی آتی ہے، اس میں کسی انسان میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ ہے جناب، اس کو کہتے ہیں تواتر۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس کے اپوزٹ کیا ہے جس کو کہتے ہیں خبر واحد، یعنی لیس دین 100% ایویڈنس جس میں ہو، جس میں پروف ہو، تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ اس کو آپ سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خبر جو محدود واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی اکا دکا افراد ہیں کہ جن کی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے، یعنی ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہو، 3 ہو، اور اسے سے لے کے ہر ٹائم میں ہو سکتا ہے کوئی 2 3 4 بندے ہوں بس، لیکن تمام انسانوں تک یہ انفارمیشن نہیں ہے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اور اس کی اب خبر واحد کو تو آپ ایک اس کو کہہ سکتے ہیں نا، لیکن اس کو آپ جمع اگر کر لیں تو اخبار احاد عربی میں کہتے ہیں، یعنی یہ محدود واسطے ایک یا ایک سے زائد ہی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تواتر، ایک فریکوینٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر یہ ایک سے زائد بھی ہوں لیکن تب بھی اسے خبر واحد ہی کہتے ہیں، یعنی بس کوئی اکا دکا بند نہیں ہے، 1 2 ہی ہیں، 3 4 ہی ہوں بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل حدیث میں آپ کو ایسی ملتی ہے کہ حدیث کی ایک سند کو آپ طریق کہتے ہیں، یعنی سند کا مطلب ہے کہ کون سے بندے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ انفارمیشن پہنچی ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہ بک ہے سنن ابی داؤد صاحب، یہ ایک اسکالر ہیں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ بک لکھی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ان کو کہاں سے ملی ہے۔ ایک یہ دیکھیں ریڈ کلر سے نام ہے بندوں کے، ایک مسدد ہے، مسدد صاحب نے ابو بکر بن شیبہ سے سنا ہے۔ اچھا اب ابو بکر بن شیبہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یحییٰ نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے، یعنی یحییٰ نے کوئی صاحب ہے۔ اب یحییٰ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ بن الحسن سے یہ بات سنی ہے۔ اچھا عبید اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے ولید بن عبداللہ بن ابی مغیث صاحب سے سنا۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ کتنے بندے ہو گئے، 5 آدمی ہیں، یہ مختلف ٹائم کے بندے ہیں۔ اچھا عبداللہ بن ابی مغیث بتاتے ہیں کہ انہوں نے یوسف بن محق کے حوالے سے سنا، یعنی ان سے یہ بات سنی ہے۔ اور یوسف صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ اب یہ صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب جو بھی فرمایا وہ آگے اگلی بات ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ متن ہے، یعنی کانٹیکسٹ ہے کہ جس کے اندر وہ بات ہے، لیکن یہ طریق کیا اس کو سند کہتے ہیں کہ یہ کون بندوں کے ذریعے سے آپ کو یہ پوری انفارمیشن آئی ہے، اور طریق کہتے ہیں کہ یہ پوری رینج، کہ یہ کس رینج سے لائن یہ کن لوگوں کی ہے کہ جن کے ذریعے انفارمیشن آئی۔ تو یہ اب دیکھیں خبر واحد میں انسانی عمل ہوتا ہے، تو اس میں انسان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے یا فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہی ایگزامپل آپ موجودہ زمانے سے ہی آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہوگا کہ جیسے 9/11 کے دھماکہ ہوا تھا، اس میں تو تواتر ہے، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پورے زمین میں تمام انسان ایگریڈ ہے، ہوا ہے ایسا، لیکن اس کی تفصیل خبر واحد سے ہی ہو سکتی ہے، یعنی اب اس کی پوری ڈیٹیل کہ جناب فلاں جہاز میں جناب یہ واقعہ ہوا، اور اس میں ہوا کہ اس جہاز نے آ کے پھر ان ٹاورز کو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا، یعنی اس کے اندر کی جو انفارمیشن اس جہاز کے اندر جو ہوا واقعہ، اس کے لیے کوئی اکا دکا ہی کوئی بتا سکے گا آپ کو، یعنی وہ بندے تو سارے جو بھی جہاز میں تھے سب فوت ہو گئے تھے،
لیکن چلو جہاز جب چلا تھا تو جس ایئرپورٹ سے، تو اس ایئرپورٹ کی میں جو لوگ تھے انہوں نے کچھ انفارمیشن بس بتائی ہوگی، کوئی اکا دکا آدمی ہوگا جس نے بتایا. اچھا پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مسٹر اے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. یعنی اب مسٹر اے جو ہے لیٹ سپوز وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ جہاں پہ ان ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جہاز نے تباہ وہاں پہ ہوا تھا، تو انہوں نے واقعہ دیکھا ہے نا. اچھا کوئی ہو سکتا ہے مسٹر بی بھی ہو وہاں پہ، وہ وہاں پہ دیکھ رہا تھا یا وہاں اس کے آس پاس سے کہیں گزر رہا تھا، اس نے دیکھا نا، تو وہ یہ خبر آپ کو دے گا. تو یہ ہے خبر واحد، کوئی اکا دکا ایک دو آدمی بس بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا تھا اس میں، اور اس کی پوری ڈیٹیل. اچھا اسی کی پوری ڈیٹیل آپ کو پھر بہت سارے میگزینز کے اندر ملے گی، لیکن وہ خبر واحد ہی ہوگا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، فراڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہونا کہ یہ 9/11 کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں اختلاف آپ کو ملے گا. تو تاریخی ایویڈنس ایسے آتا ہے.